اللہ کے فضل سے لاکھوں لوگوں کا سیکیٹرک اور سیکچوئل کوچ ہوں. آج کا ٹاپک بڑے لوگ انتظار کر رہے ہوں گے کہ کیا گرم گرم قسم کا ٹاپک ہے، یعنی کہ ریپ، جسے اردو میں کہتے ہیں جناب الجبر اور ہندی میں کہتے ہیں بلاత్కాر. تو میں جناب الجبر کا لفظ جو بار بار استعمال نہیں کروں گا، بڑا گراں سا لفظ ہے زبان کے اوپر. ریپ جو نا بڑا چھوٹا سا، بلاత్కాر بھی بڑا چھوٹا سا لفظ ہے. تو میں ہی یہ اپنی ڈسکشن میں یہی دو الفاظ زیادہ استعمال کروں گا. جناب الجبر سے میں اگریز کروں گا، ویسے بھی میری کیا اوقات ہے جناب الجبر کرنے کی. اینی ہاؤ، تو میرے جو ینگ جو ویورز ہیں وہ بڑے خوش ہوں گے، تمتما رہے ہوں گے چہرے کہ جناب آج ڈاکٹر برکی جو ہے ہمیں بتائے گا کہ جناب الجبر کیسے کرتے ہیں. اتنی خوشی کی بات کوئی نہیں ہے. میں کوئی ایسا آپ کو تراکیب جو ہے وہ ایسی جگاڑے نہیں بتانے لگا کہ آپ کو نا میں طریقے بتاؤں گا کہ ایسے جناب الجبر کرتے ہیں، بلکہ میں تو آپ کو اس کے اوپر بڑی ایک علمی قسم کی ڈسکشن ہوگی کہ جناب الجبر یہ ریپ یہ کیا ہے، کیوں ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصان ہے، انسان کیوں کرتا ہے کیوں نہیں کرتا ہے. یہ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. یہ نہیں کریں گے کہ جناب میں آپ کو کوئی دوائی بتاؤں گا کہ یہ لڑکی کو کھلا دیں یا یہ والا ہپنوٹزم ہے یہ کر لیں اور اس کے بعد ذرا کر لیں اور جناب کسی کو یاد ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہ کون کیا کر گیا. تو یہ اگر مجھے پتا بھی ہے تو میں آپ لوگوں کو سوری یہ میں آپ کو نہیں بتانے والا. ٹھیک ہوگی بات. اچھا، تو جناب الجبر جو ہے جو ریپ ہے، اگر ہم اس کو اسٹڈی کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑا نیچرل پروسیس ہے. آپ کہیں گے وہ ڈاکٹر برکی یہ کیا اتنا غلط کام، اتنا بڑا جرم، سنگین ترین جرم جو کہ دنیا کی ہر سوسائٹی میں اتنا ہینیس کرائم، اور یہ نیچرل، خدا کو جان دینی ڈاکٹر برکی کوئی عقل کو ہاتھ ڈالو. یہ چکر نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہی جو ہے نا یہ جینز میں ہمارے چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اچھا اور برا سب چیزیں، ٹھیک ہے نا. اور جب تک برائی کو اسٹڈی نہیں کریں گے آپ برائی کی روک تھام بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جناب اس کو اسٹڈی کرنا جو ہے نا وہ کوئی جرم نہیں ہے. تو ہم اس کو اسٹڈی کریں گے. ہم نے دیکھا کہ جانوروں میں ہوتا یہ ہے کہ جو تو جانور ہوتا ہے نا تکڑا، تو وہ ایک فیمیل کو پکڑتا ہے. آپ نے مرغیاں پالی ہیں کبھی؟ وہ ایک دو مرغے آپ نے سمجھے پالے ہوئے ہیں، تو 8-10 مرغیاں ہیں، تو وہ ایک مرغی جو ہے نا وہ آگے آگے بھاگ رہی ہوتی ہے اور ایک مرغا جو ہے وہ ایسے ایسے ان کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، اس کے ایسے اس نے پر پھیلائے ہوتے ہیں اور وہ بڑے غصے میں ہوتا ہے اور جا کے پکڑتا ہے اور وہیں جا کے وہ سیکس کر دیتا ہے اور وہاں سے انڈا پیدا ہوتا ہے. اب یہ کیا ڈرامے بات ہے؟ اب یہ مرغی سے پوچھے کہ ایک یہ مرغا ہے یا 2 مرغے ہیں، تم آگے آگے بھاگ رہی ہو، کیا اب تم انڈا بھی دینا چاہتی ہو، یہ بھی چاہتی ہو کہ جناب یہ تمہارے ساتھ سیکس کیا جائے اور تم آگے آگے بھاگ رہی ہو؟ یہ ڈرامے بازی نہیں لگتی. یہ ڈرامے بازی نہیں ہے، یہ نیچر کا ایک اصول ہے، دا سروائیول آف دا فٹسٹ. اب وہ مرغی یہ چاہتی ہے کہ وہ مرغا اس کے ساتھ سیکس کرے جو کہ جسمانی طور پہ بڑا تکڑا ہو، اور تاکہ وہ تکڑا جینز اس کے اندر جائیں گے تو ایک انڈا ایسا پیدا ہوگا جس سے تکڑا بچہ پیدا ہوگا. تو یہ تاکہ اسٹرانگر جو نا وہ جینیٹکس جو ہے وہ ٹرانسفر ہو، ایک تکڑا جو ہے جانور وہ پیدا ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے. ہم ہیومن بینگ ہیں، ہمارے اوپر یہ سسٹم ایسا اپلائی نہیں ہوتا. جانوروں کی ہم بھی جب جانوروں والی زندگی گزارتے تھے کمیونز میں یا ٹرائبل میں، تو اس قسم کی صورتحال جو نا وہ ہوتی تھی. تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں، ایسی چیزیں نا وہ ہو جاتی تھیں. تو اب ہم نے یہ دیکھا کہ ایسا ہی بیہیویئر جو ہے آپ کو کتوں میں بھی مل رہا ہوتا ہے، کتوں سے زیادہ بلکہ آپ کو نا وہ بلیوں میں ملتا ہے. بلا بھی بڑا غصے سے آتا ہے اور ایسے پکڑتا ہے، اور وہ پھر شیر بھی جو ہے نا بڑی اور شیرنی کے ساتھ بڑی بدسلوکی کرتا ہے، دھانتوں سے پکڑتا ہے ایسے کر کے اس کی گردن کو، اور سیکس کرتا ہے جیسے ہوتا ہے بڑا ظلم کر رہا ہے. وہ سارا وہی اپنی بتا رہا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے نا جو میل ہے اس کے اندر ایک عجیب انسٹنکٹ رکھی ہے کہ
وہ ذرا بھاگ دوڑ کر کے فیمیل کو پکڑنا اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ سیکس کرنا، اس میں اس کی عجیب اسے طمانینت ملتی ہے، ایک عجیب کہ جناب واہ 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 میں نے کمال کر دیا پکڑ کے اور جناب سیکس کر دیا۔ اور بیسیکلی غور سے دیکھیں تو کیا اس نے کیا ہے، کوئی نکاح تو نہیں کیا نا اس جانور نے، کیا تو وہ اس نے جناب الجبر ہی ہے۔ لیکن یہ جناب الجبر کی جو انسٹنکٹ ہے، یعنی کہ جانوروں میں پائی جاتی ہے، پریمیٹیو جو بندے تھے ان میں بھی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں اس کی نیچر کی بات بتا رہا تھا، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ اپنا تگڑا پن شو کریں، کیونکہ یہ جو زنا ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں، یہ وہ آگ کا دریا ہے جسے ہمیں ڈوب کر جانا ہے، اور عشق تو وہ دریا ہے جس کو آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، اور اس کا کوئی کنارہ ہوتا ہے۔ زنا جبر تو ایک ایسا آگ کا سمندر ہے جس کا کنارہ بھی کوئی نہیں۔ میرا مطلب ہے یہاں اگر آپ نے کر بھی لیا اور آپ دنیاوی سزاؤں سے بچ بھی گئے تو اوپر جا کے تو پھر ایک ایسی سزا آپ کو ملے گی جس کا آپ کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ وہ آگ ہے جو ختم نہ ہونے والی ہے، اس لیے جناب آپ جو نا اس چیز سے بچ بچا کے ہی چلیں، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، اس پہ نہیں جانا آپ نے۔ تو یہ میرا آپ سے جو ہے نا وہ مشورہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم نے جو ڈسکشن کرنی ہے بیسیکلی وہ یہ ہے کہ زنا بالجبر جو ہے یہ ہوتا کیوں ہے۔ یعنی کہ ایک تو میں نے بات بتا دی ہے کہ اینیمل ہے، وہ اچھا جینز پاس آن کرنا چاہیے، ہیومن میں یہ چیز نہیں ہے۔ سیکس جو ہے نا یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس کے آپ کو بڑے کلیئر کٹ دو قسم کے نا موٹیوز آپ کو ملتے ہیں۔ ایک موٹیو تو یہ ملتا ہے کہ آپ نے مزے لینے ہیں، چسکے لینے، سیدھی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ پلیئر کا یعنی کہ موٹیو ہے، ٹھیک ہے، یہ سوشل قسم کا موٹیو ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور سوشل موٹیو بھی ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فیمیل کے اوپر اپنی نا دھونس وہ جوانی ہوتی ہے کہ میں بہت اسٹرانگ ہوں اور میرے جیسا ہے کوئی نہیں، تو سیدھی ہو جاؤ، ٹھیک ہے، پوٹھی بات میرے سے نہ کرنا، آنکھ سے آنکھ نہ ملانا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک ایگو بیسڈ یہ اس کا رسپانس ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آ جاتا ہے بچہ پیدا کرنا، سیکس کا تو یہ ایک بڑا اب یہ جو جناب الجبر ہے، یہ جو یعنی ریپ ہے، بلاತ್ಕಾರ ہے، اس میں کون سا موٹیو استعمال ہوتا ہے؟ تو اس میں ایکچولی جو ہے نا یہ دونوں موٹیو، یعنی کہ پلیئر کا مزے کا پلیئر جو ہوتا ہے سیکس کا، وہ پلیئر بھی اس میں شامل ہوتا ہے، اور یہ موٹیو بھی ہوتا ہے کچھ کیسز میں، اور کچھ کیسز میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کچھ اور قسم کے موٹیوز پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی عورت سے انتقام لینا ہے، کسی اپنا دشمن ہے اس کے ساتھ انتقام لینا ہے، تو اس کی بیوی کو جا کے ریپ کر دیا، اس کی بیٹی کو ایک ساتھ بلاತ್ಕಾರ کر دیا، تو کسی گروہ کے ساتھ کرنا ہے تو اس کی عورتوں کو ہم نے اس میں میرا مطلب ہے کہ جو ہوتے ہیں اس قسم کے لوگ انہوں نے بلاತ್ಕಾರ کر دیتے ہیں اور وہ سارا مسئلہ کر دیتے ہیں تاکہ ان کی ایگو، یعنی کہ ان کے دشمنوں کی ایگو، ان کی وہ ہرٹ ہو، وہ اپنے آپ کو شرمندہ ہو جب ان کی عورتیں جو ہیں ان کے ساتھ سیکس کر دیا گیا زبردستی اور ان کے حرامی بچے پیدا ہو رہے ہیں، تو وہ ان کے لیے مر جانے کا مقام ہو جاتا ہے۔ تو یہ انتقام کا ایک بڑا طریقہ ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اس کے موٹیو جو ہیں وہ ایک نہیں ہے، وہ کئی قسم کے موٹیو جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ پھر کئی قسم کی پرسنالٹیز ہیں جو اس کا مختلف سٹرکچر ہوتا ہے، جو کہ ریپ بلاತ್ಕಾರ کر ہوتا ہے۔ جیسے کچھ لوگوں میں جانور پن زیادہ ہے، تو کیا ہے اسے کہتے ہیں اڈ، جو جانور پن ہوتا ہے وہ زیادہ ہے، اور اس کے اوپر جو سپر ایگو ہے، جو ضمیر ہے، جو اس کی لرننگ ہے وہ کمزور ہے، اور وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں نہیں کر پاتا، وہ جانوروں کی طرح ایک حیوانی عمل کر دیتا ہے اور وہ اوور پاور کر لیتا ہے، سیکس کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب اس کی پرسنالٹی میں وہ جو ڈیفیکٹ تھا، یہ نہیں کہ وہ بچ گیا ہے اس میں ہوگا جی میری تو پرسنالٹی خراب تھی میں نے کر لیا مجھے معاف ہوا، یہ کوئی چکر نہیں۔ لا میں سب برابر ہیں، اور اسلامی لا میں تو بہت پکے سب برابر ہیں۔ تو یہ قطور نہ کوئی کرے کہ جناب میری ایڈ زیادہ اسٹرانگ تھی،
پھر اس طرح لوگوں کی سپر ایگو کئی لوگوں کی کمزور ہوتی ہے، جیسے ہم جسے ضمیر کہتے ہیں، وہ کمزور ہوتا ہے، وہ کرتے ہیں، وہ بار بار کام کرتے رہتے ہیں، ان میں گناہ کا کنسیپٹ کم ہوتا ہے، وہ بھی کرنے کے بعد کہتے ہیں ہم نے کیا کیا، مزہ ہی کیا، اس نے بھی مزہ لیا، ہم نے بھی مزہ لیا، چلو یعنی کہ ان میں کوئی رحم نہیں ہوتا، ان لوگوں میں کوئی حیا نہیں ہوتی، اور ان لوگوں میں ضمیر نہیں ہوتا، وہ کرنے کے بعد کوئی ان میں شرمندگی نہیں ہوتی کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے. تو ان کی جو سپر ایگو ہے، جو چونکہ کمزور ہوتی ہے، اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے. اس طرح ڈوپامین ایک ہے ہمارا ریسپٹر ہے، یہ سوری نیورو ٹرانسمیٹر ہے، یہ اسٹرانگ ہو تو سیکس زیادہ بڑھ جاتا ہے. سیروٹونین ہے، وہ اگر زیادہ ہو تو انسان قابو میں رہتا ہے، اپنے اپنی کرتوت میں رہتا ہے. لیکن سیروٹونین ویک ہے تو پھر انسان کنٹرول سے باہر نکل جاتا ہے. یہ اس کی میں نیورو کیمیکل اس کی نا ایکسپلینیشن دے رہا ہوں، ضمیر کی اور مقابلہ اڈ کی، ٹھیک ہے نا، حیوانیت کی. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جناب کہ یہ آخرکار یہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو ریپ ہے، اس کی جو فینٹسیز ہے، اس کا خیال جو ہے یہ مزے کی بات ہے. مطلب لوگ ہوتے ہیں بظاہر بڑے شریف ہوتے ہیں، وہ شریف ہوتے بھی ہیں، کبھی ان میں ہمت نہیں ہوتی لڑکی کی بات کرنے کی، ریپ کرنا تو دور، لیکن فینٹسیز میں، خیالوں میں وہ ریپ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ بھی وہ کہتے ہیں جناب کوئی نہیں، سوچ کے ہی ہم ریپ کر کے خوش ہو جاتے ہیں. جیسے کہتے ہیں لوگ آنکھوں سے زنا کر لیا، اس طرح خیالوں میں بھی وہ زنا. کچھ لڑکیاں بھی ہوتی ہیں کہ ان کی فینٹسیز میں بھی ریپ ہوتا ہے، حالانکہ یہ اگر ایکچولی ریپ انہیں کیا جائے تو وہ وہاں کریں، خودکشی کر لیں، پتہ نہیں کیا کچھ کر لیں. لیکن ہے کہ وہ بھی کئی عورتیں بڑا انجوائے کرتی ہیں ان فینٹسیز کو. یہ چیزیں ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو اور آپ کو پتا پورنوگرافی، یہ جو بلو موویز ہوتی ہیں، اس میں ریپ کی موویز دیکھنا لوگ بڑا پسند کرتے ہیں. یعنی کہ حالانکہ وہ ایکچولی خود تو ریپ کر نہیں سکتے، لیکن بڑے خوش ہوتے ہیں جب ان کا ہیرو تو نہیں ہوتا، جو کون مووی میں کون ہیرو ہوتا ہے، وہ جو بھی ہوتا ہے وہ ہیرو ہی ہوتا ہے، ولن کوئی نہیں ہوتا. تو وہ جو بھی اس میں کریکٹر ہوتا ہے وہ کر رہا ہے ریپ، تو تصور میں اس کی جگہ پہ وہ خود اپنے آپ کو چیک کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو نا سپوز کہ ہم وہاں پر ہیں. اچھا، اب ہم کچھ بات کر رہے تھے کہ ریپ کے جو موٹیوز ہیں وہ کیا کیا ہیں. ایک تو میں نے بتایا تھا نا کہ دشمن ہے، دشمن کو ہم نے ڈی ہیومنائز کرنا ہے، یعنی کہ ایک دفعہ ان کو ذلیل کر دینا ہے، اپنی نظروں میں ڈیگریڈ کر دینا ہے، تو اس کی عورتوں کو جا کے ریپ کر دینا. آپ کو پتا ہے جو دشمن کی فوجیں ہیں وہ دوسروں کو کس طرح ان کی عورتوں کو ریپ کرتی ہیں. میں مثال دے کے ذرا پولیٹیکلائز نہیں کرنا چاہتا بات کو، لیکن ہمارے مثالیں بہت ساری موجود ہیں انڈیا پاکستان کی امیڈیٹ ہسٹری میں بھی آپ کو یہ مثالیں مل جاتی ہیں کہ دشمنوں کی عورتوں کو کس طرح فوجیں جو ہیں، قابض فوجیں ہیں، وہ ریپ کر کے وہ کہتے ہیں ہم تمہاری نسل بدل دیں گے. تو یہ حرکتیں جو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر جو ذمہ دار ہوتے ہیں، بڑے لینڈ لارڈ ہوتے ہیں، وہ بھی اگر کوئی مزارہ کو پٹھی سیدھی کر دیں تو ان کی عورت کو اٹھاتے ہیں، ریپ کر دیتے ہیں. تو یہ بھی ہوتا ہے. تو پھر اس کے علاوہ ایک اور اس کو ہم کیا کہیں گے، ایگوئسٹک، یعنی کہ آنر کے لیے ریپ کیا. اچھا، پھر اس کے علاوہ ایک اکنامک ریپ بھی ہوتا ہے. آپ کو یہ کون سی ٹرم لے اور ڈاکٹر کی غور سے دیکھیں تو بیسیکلی ریپ میں ہے کیا ہے، جہاں آپ انٹیمیسی ہے نہیں اور سیدھا انٹرکورس سٹارٹ کر دیا. اب جو پروسٹیچیوٹ ہے اس کو بھی تو آپ اس کی مجبوریاں خریدتے ہیں، آپ کی کوئی ایسی انٹیمیسی نہیں ہے، کوئی آپ محبت نہیں ہے، کوئی نظریں نہیں ملی، اور سیدھا ہی کپڑے اتر گئے کام. تو یہ ڈیزمنڈ مورس، اس کو میں نے بڑے زمانے یعنی تھا، میں پڑھتا تھا، تو مجھے ابھی تک وہ یاد ہے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو پروسٹیٹیوشن ہے یہ ایک قسم کا اکنامک ریپ ہے. تو اور اس کی بات جو ہے نا یہ بالکل صحیح ہے کہ اور عورتیں بھی ویسے ہی بہیو کر رہی ہوتی ہیں، خوش نہیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ذلیل کر رہی ہوتی ہیں، جیسے ریپ کی وکٹم جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ وہ خوش نہیں ہوتے، اور اس طرح پروسٹیٹیوٹ بھی خوش نہیں ہو رہی ہوتی جب وہ آپ اس کے ساتھ سیکس کر رہے تھے. یعنی کہ وہ اپنے آپ کو وہ ایسے ہی فیل کر رہی ہے جیسے نہ وہ کبھی انجوائے کرتی ہے اور نہ وہ کبھی آپ کو دیکھے گی کہ آپ جو ہے نا وہ خوش ہوتے ہوئے نظر نہیں آنے چاہیے. اچھا، ریپ کی ایک تو کچھ ایسی چیزیں جو دماغ میں، ہمارے دماغ کے میلوں کے دماغ میں پھنسی ہوئی ہیں، اور وہ چیزیں ریپوں میں بہت زیادہ اہم ہے. وہ اس میں جو سب سے اہم ہے نا وہ ہے ڈیٹ ریپ.
डेट रेप क्या है कि लड़की आई है, डेट लगा रहे हैं, बैठे हैं। अब लड़की ने दिमाग में ये है कि ये बंदा है, मैं इसको फंसा रही हूँ, मैं ऐसे शादी शुदी करूंगी। अच्छा, उसने बुला लिया है मुझे अपने घर में या होटल में, कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ। तो इसने मुझे क्या कहना है, देखने से तो शरीफ आदमी लग रहा है, तो चलो डेट शीट भी लगाते हैं, तो जो भी खाते हैं, लेते हैं। तो और बंदा कुछ और सोच रहा था कि यार अभी मेरे रूम में पहुंच गई है, तो अब आओगे तो आप ये बच के नहीं जाने वाली। और मैंने इसको अब 2 महँगे-महँगे तोहफ़े भी लेके दिए, अब नहीं छोड़ता मैं इसे। तो वहाँ पर क्या होगा कि वो उसको हाथ वो आगे बढ़ेगा, सेक्सुअली उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करेगा या हाथ चालाकी करेगा। तो लड़की जो है पीछे हटेगी या अपने आप को डिफेंड करेगी। तो उसने सुना होगा कि लड़की जितना अपने आप को डिफेंड करे, जितना ना कहे, उतना ही उसका असल दिल जो है वो दिल कर रहा होता है सेक्स करवाने को। तो वो कहता हाँ, वो मैंने ये बात सुनी ज़रूर थी कि और जितनी ना करे, उतना ही उसका जवाब जो है वो इसमें है कि वो जनाब सेक्स करो। तो जनाब हिम्मत से मर्दा, तो जनाब पढ़ जाओ इसको, कर दो, सेक्स कर दो। वो अपने से सेक्स कर रहा होता है, लेकिन वो औरत तो मेंटली तौर पे तैयार नहीं होती है, वो रेप हो रही होती है। यानी कि लेकिन बंदा कह रहा है कि हाँ भाई ये अब कोई बात नहीं, ये बाद में बड़ी खुश होगी, कहेगी क्या मर्द आदमी था, पकड़ के इसने जबरदस्त किस्म का मुझे सेक्स कर दिया, इसका तो मजा ही और आ गया। हालांकि ये बिल्कुल एक गलत फहमी होती है, और लड़कियां जो है बकायदा उसी तरह ही ट्रॉमे में से गुजरती हैं, जैसे कि एक आम औरत जो है वो उसको साथ रेप किया जाए तो वो ट्रॉमे में से गुजरती है। लेकिन ये डेट रेप ना सबसे आम है, और इसमें अल्कोहल का और नशावर चीजों का बड़ा रोल होता है। वो दे देते हैं लड़की को, नशावर दे देते हैं, उससे वो रेप कर लेते हैं। इस तरह मेडिसिन भी आई है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो दे देते हैं, उससे वो भूल जाती है कि कौन किसने इसके साथ सेक्स किया था। वो देते हैं, खुद भी अल्कोहल वगैरह या कोकीन या चीजें लेके औकात से बाहर हो जाते हैं। तो वो फिर जो है वो किसी तरीके से वो सेक्स जो है उनके साथ करने में काम, क्योंकि जमीर उससे उनका दब जाता है। ठीक है, तो ये इसको हम डेट रेप कहते हैं, और इसके पीछे मैंने आपको वजह बता दी है। मुझे याद है मैंने कुछ प्रोग्राम किए थे। मेरा पहला जो ही प्रोग्राम था ना टेलीविजन पे, वो था हॉट टॉक। वो बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम था। उसमें जो पहला ही टॉपिक, मेरी पहली अपीयरेंस जो टेलीविजन में थी ना, वो एसटीएन एक चैनल था जो उस वक्त पीटीवी के मुकाबले में आया था। तो ये उस का प्रोग्राम था जिसमें रेप को डिस्कस किया गया था। तो उसमें कुछ रेपिस्ट को भी बुलाया गया था, उनके इंटरव्यू भी यानी कि मैंने उस वक्त किए थे। तो वो मुझे याद है कि वहां मुझे एक रेप का बंदा था, वो 5 साल कैद काट के आया था। उसने रेप किया था, किसको किया था, अपनी मालकन को रेप किया था। तो मैंने पूछा जनाब मन ये क्या हरकत थी, ये क्यों किया, क्या चक्कर था, क्या सेक्स बहुत तंग कर रहा था? कहता नहीं, सेक्स तो तंग नहीं कर रहा था, ये मालकन मुझे जलील बड़ा करती थी। बार बार में मेरी जो है ना क्लास लेती थी, बैंड बजाती थी। तो एक दिन फिर मैंने कहा अगले पिछले सारे साल चूता कर दो, यानी कि इगोइस्टिक उसकी। और आपको मतलब की बात बताऊं, उसके ना जो बंदा जो था ना, जो रेपिस्ट था, वो उसके चेहरे पे ना ऐसे एक्सप्रेशन थे फख्र के, कि जैसे बड़ा उसने कोई हज अकबर सर अंजाम दिया है, या कोई बहुत बड़ा वो फलस्तीन को आजाद करवा के आ गया है। ठीक है, यानी कि उनमें फख्र का जो आलम है ना, ऐसे लगता है जब वाकई उसके अंदर जो है ना एक सेटिस्फेक्शन थी उस चीज की, कैद काटने के बावजूद भी वो जैसे वो पछता नहीं रहा। और मैंने भी और फिर रेपिस्टों से भी इंटरव्यू किए हैं, तो आपको सच्ची बात बताऊं, मोस्टली मैंने ये देखा है कि जब वो अपनी स्टोरी बना रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, तो उनका चेहरा जो है ना ऐसे तमतमा रहा होता है जैसे वो कोई बता रहे हैं कि जनाब हमने वहां पर गाजी थे, हम वहां पर शहीद हो गए थे, हमने वहां पर पता नहीं नोबेल प्राइज जीता था। मतलब इस तरह अपनी वो स्टोरी जो है ना वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो ये चीज उन लोगों में पाई जाती है जो मुझे। और इनका जो इलाज होता है वो बहरहाल वो चूंकि साइकोलॉजिस्ट करता नहीं है, जेलों में वो और पक्के मुजरम बन जाते हैं जाके। तो वो फाइनली ये हो जाता है कि वो मजीद उन लोगों में ये चीजें जो ना वो खत्म नहीं होती, यानी कि ये बड़ी अफसोस की बात है। अच्छा, अभी तो हम तो बात कर रहे थे रेप किससे, लड़कियों से। लेकिन एक रेप जो है ना ये लड़कों के साथ भी होता है, यानी कि बचपन में बड़े लोगों में ये चीज
سامنے آئی ہے، اور ابھی اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ریپ کر رہے ہوتے ہیں پیڈوفیلک سے ہوتے ہیں، بچوں کو ریپ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ ان کے ساتھ بچپن کے ساتھ ان کے ساتھ اس طرح ریپ ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر بہت زیادہ نیگیٹیوٹی جو ہے ان لوگوں میں آ جاتی ہے، جو وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں ریپ، یعنی شروع میں ان کے ساتھ ریپ ہو رہا ہوتا ہے، پھر وہ بعد وہ لوگوں کے ساتھ. سو بیسیکلی جب کوئی ایک وکٹم ریپ ہو جاتا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کی زندگی جو ہے نا وہ بہت بدل جاتی ہے، یعنی کہ ڈپریشن، انزائٹی، سر درد، غصہ، قتل و غارت، وائلنس، یعنی کہ ہر قسم کے اس میں جو نیگیٹو جو ہوتے ہیں نا ایموشنز، وہ انسان کے اندر بھر جاتے ہیں. اور اللہ معاف کرے، اور ہمیں کچھ چیزیں ہمیں یاد بھی رکھنی چاہیے کہ ریپ کو کیسے کم کریں. ایک تو ریپ کے اوفینڈرز جو ہیں ان کا ٹریٹمنٹ چاہیے، پھر جن کی جو وکٹمز ہیں ان کو اپنی حفاظت کا کہ کیسے وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں کن حالات میں. یہ اب ماں باپ کا کام ہے کہ ان باتوں کو بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈائریکٹلی ڈسکس کریں. یہ کوئی شرم کی بات نہیں، بچوں کی عزت بچانی ہے آپ نے. تو خاص طور پہ لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ شاید اسٹرینجرز ہیں وہی ریپ کرتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہوتا، اور عام طور پہ جو ریپ کر رہا ہوتا ہے وہ جاننے والا ہی ہے. اب یہ آپ نے دیکھا ہوگا زینب بچی جس کا ریپ ہوا تھا، اس میں جو جویز والا ہے وہ آرام سے بچے کو لے کے جاتا. میں نے پروگرام کیا تھا کرائم واچ، اس میں میں نے 2-4 دفعہ میں نے کمنٹس دیے تھے اس پہ، تو وہ میں نے اس کی مووی کو بار بار دیکھا تھا، تو وہ کیسے آرام سے بچی کانفیڈنس کے ساتھ کس طرح اس نے اس کا کانفیڈنس جو ہے نا وہ بچی بیچاری کا ون کر لیا تھا. تو اور وہ پھر اس نے بعد میں وہ کیا کرتوت کی اس نے. خیر بہت اچھا ہوا وہ جو بھی اس کے ساتھ انجام ہوا. یہی ہونا چاہیے کہ آپ نے جو بلا وجہ ایک بندہ جو بہت آپ کے گھر آ رہا ہے اس سے آپ نے ضروری اس پہ غیر ضروری اعتماد. آپ کو پتا وہ جوید اقبال کے گھر پہنچا ہوا تھا اور وہ شروع میں جنازے میں بھی شریک تھا، رو بھی رہا تھا، ایکٹنگ بھی کر رہا تھا. وہ تو پتہ نہیں کہاں سے بائی چانس کیسے پکڑا گیا. تو وہ سب کچھ آپ کے سامنے وہ پتہ چل گیا. اینی ہاؤ سنسان جگہوں پہ جانا یہ بھی غلط ہوتا ہے، نہ نہیں جانا چاہیے چھوٹوں کو یا عورتوں کو. اس میں کوئی اپرچونسٹ قسم کا ریپسٹ ہوتا ہے جو بیسیکلی ریپسٹ نہیں ہوتا لیکن موقع دے کے کام دکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ریپ جو ہے نا یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو لوگ دباتے ہیں. نہیں دبانا، یہ مزے لینے کے لیے بھی ٹاپک نہیں ہے، اس کو اسٹڈی کرنا ہوگا تاکہ اس برائی کو ہم ختم کر سکیں. تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو ہم نے محبت کا اور شفا کے لیے یہ چینل بنایا ہے اور لوگوں میں اویئرنیس کے لیے. تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. ڈاکٹر بکی کو اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.